اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور 43 تلاوت کی گئی ہیں جو 13ویں پارے کے 19ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اس میں سے چند کلمات اس طرح سے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ہی ساری خوبیاں ہیں، اسی کا حمد و شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں بیٹے عطا کیے، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ 100 سال کی عمر تقریباً یا اس سے بھی زیادہ، تو یہ 2 بیٹے اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ دعا جب کی تو دعا کا یہ جواب آیا، تو کہتے ہیں کہ بے شک میرا رب دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں اے میرے رب مجھے پکا نمازی بنا، نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ پھر کہتے ہیں میرے پروردگار میری دعا کو سن لے، قبول کر لے۔ پھر کہتے ہیں میرے رب ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، والدین کو اور تمام اہل ایمان کو بخش دے جب قیامت کا دن قائم ہوگا۔ یہ دعا اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، پھر سارے ایمان والوں کے لیے کرنا بھی سنت ہے انبیاء کرام۔ اگلے رکوع میں ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھو۔ یہ ہر ایک کے لیے بھی ہے یہ پیغام، بالخصوص جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ فکر نہ کرے، اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ تیرے زیادتی ہوگی، اس کا کوئی حل نہیں ہے یا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو تیرا مالک ہے، تیرا خالق ہے، تیرا پروردگار ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، ہر کسی ظالم کے ہر کام کو وہ جانتا ہے، اس واسطے اس کا بدلہ اس کو دے گا۔ تم فکر نہ کرو، اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہاں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ ان لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، کھلی چھٹی دے رہا ہے فی الحال، اس دن تک کے لیے جب کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دیکھ رہے ہوں گے جب ماحول اور حشر کا سامان، تو پھر کچھ نہیں سوجھے گی، آنکھیں جھپکنا بھی بھول جائیں گے اور دوڑتے چلے جائیں گے سیدھے منہ اوپر اٹھائے ہوئے، محتعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور بغیر کسی طرف ادھر ادھر دیکھے، ننگے اٹھیں گے سارے، لیکن کسی کو ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ جہاں سے آواز آ رہی ہے نا کرنا کی، سور پھونکنے کی، اسرافیل علیہ السلام، اس کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے۔ یا لا یرتد الیہم طرفہم، نظر اپنی طرف بھی نہیں پڑے گی اپنے آپ کو دیکھ سکیں، پلک بھی نہیں جھپکیں گے، اپنے طرف بھی نظر نہیں آئے گی، سامنے دیکھ رہے ہوں گے، منہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، چلتے جائیں گے۔ حافظتہم ہوا، یہ تو حال ہوگا نظر کا، لیکن دلوں کا حال کیا ہے؟ وہ خالی ہوں گے۔
بعد نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے عافیدۃ الہوا، ان کے دل ہوا ہو جائیں، یعنی کہ وہ باہر نکل رہے ہوں گے لیکن حلق میں پھنسیں گے، باہر آئیں گے نہیں، اس میں کوئی سوچ سمجھ نہیں رہے گی، یہ حال ہوگا۔ اس دن تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں حق کی اور نہیں مان رہے، لیکن جب یہ مدت آ گئی، ان کا وقت آ گیا، تو پھر کوئی مہلت نہیں ہونی۔ یہ ایک تو یہ وقت آنے والا ہے قیامت کا، دوسرے اس سے پہلے جس کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت آ گئی، سزا شروع ہو گئی، حساب شروع ہو گیا۔ تو ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر جرم سے، کوئی پتہ نہیں کب وقت آخری آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔